السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا واقعہ۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہیں من چاہا انعام دوں گا۔ سب کی سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو، تم کس کا دیا پہنتی ہو۔ آپ میں سے 6 بیٹیوں نے کہا آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے یہ شان اور شوکت ہے۔ اور یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، ان کو من چاہا انعام دینے لگا۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں، اللہ کا دیا پہنتی ہوں۔ بادشاہ یہ سب سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا جان۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں یہ اللہ کا دیا کیسے کھاتی ہے، اللہ کا دیا کیسے پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور انہیں اسی کپڑوں کے ساتھ جنگل میں چھوڑ دیا گیا بنا کسی سامان کے۔ لیکن شہزادی کو اللہ پر بھروسہ تھا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت ہے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ جب میں رات کو آگ جلاؤں کوئی جنگلی جانور میرے پاس نہ آئے اور میری رات بھی سہولیت کے ساتھ گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ وہ لکڑیاں ڈھونڈ ہی رہی تھی، اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں پر باہر ایک بکری گھوم رہی تھی۔ اب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، ایک بوڑھا جہیب چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی مانگ رہا ہے۔ شہزادی جب آس پاس دیکھتی ہے تو اسے پانی کا گھڑا ملتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے جہیب کو پلاتی ہے اور اس کی جھوپڑی کی صاف صفائی کرنے لگتی ہے۔ اور اتنے میں ہی بوڑھا جہیب شہزادی سے پوچھتا ہے بیٹی تم کون ہو اور اتنے گھنے جنگل میں تم کیا کر رہی ہو؟ جب شہزادی اسے بتاتی ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ اور یہ سب سننے کے بعد بوڑھا جہیب شہزادی کو جھوپڑی میں رکنے کے لیے ہی کہتا ہے اور کہا میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ اور کہا تم یہی رہو، جھوپڑی کے اندر سارا کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور یہی پاس میں ندی موجود ہے، تم پانی کا گھڑا وہاں سے بھر لانا۔ صبح کو بوڑھا جہیب شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی صاف صفائی کر کر بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا خود پیتی ہے، آدھا برتن میں ڈال کے باہر رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی جنگلی جانور بھوکا پیاسا آئے تو اسے پی لے، اور سونے چلی جاتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن تو خالی، دودھ کے برتن کے اندر ہیرا پڑا ہوا ہے۔ شہزادی پھر دوسرے دن دودھ کا برتن باہر رکھی ہے، جب وہ صبح کو اٹھ کے دیکھتی ہے تو دودھ کا برتن خالی، پھر اس کے اندر ایک ہیرا پڑا ہوا تھا۔ ایسے کرتے کرتے اس کو 7 دن ہو گئے تھے۔ اسی دن ہی بوڑھا جہیب واپس آ جاتا ہے اور شہزادی اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے۔ شہزادی وہ ہیرے بوڑھے جہیب کو دیتی ہے اور کہتی ہے تم انہیں شہر لے جا کر بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدوروں کو ساتھ لیتے آنا، اور کچھ ہی دنوں میں جنگل کے اندر ایک عالی شان محل بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس محل کے اندر بوڑھا جہیب اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کا ایک کارخانہ لگا دیتی ہے جس کے اندر غریب اور مزدور کام کرتے ہیں جن سے ان کا گھر پریوار چلتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر میں بدل جاتا ہے اور دور دور تک اس بوڑھے جہیب اور شہزادی کی واہ واہی ہونے لگی ہے۔ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ بات بادشاہ کے پاس آگ کی طرح پہنچ گئی۔ بادشاہ کے دل میں اشتہار ہوتا ہے دیکھو تو سری کون سے ملک کی شہزادی ہے یہ، جتنی اس کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ سندیشہ بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کے لیے اور شہزادی یہ حکم دیتی ہے بادشاہ سلامت صرف اور صرف ایک شرط پہ مل سکتے ہیں اور وہ یہ ہے اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ ہمارے سامنے لے کر آئے۔ پھر اسی دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے اور اس وقت شہزادی چہرہ ڈھک کر سب سے ملتی ہے اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ محل کی شان اور شوکت اور شہزادی کا انداز دیکھ کر صرف بادشاہ کو ہی نہیں اس کی سبھی شہزادیوں کو دیکھ کر حیران کر دیتا ہے۔ پھر بادشاہ کہتا ہے تمہارے کہنے پر میں اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر تمہارے محل میں داخل ہو گیا، پھر آپ نے ہم سے یہ پردہ کس لیے کیا ہوا ہے؟ بار بار بادشاہ کے کہنے کے بعد شہزادی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ سبھی شہزادیاں آپس میں بات کرنے لگتی ہے اتنی تو خوبصورت ہے پھر کیا تیار ہونا۔ اتنے میں سب کیا دیکھتے ہیں خوبصورت انداز میں کوئی آ رہا ہے۔ غور سے دیکھنے پر بادشاہ کو پتا چلتا ہے یہ تو میری بیٹی ہے، میں تو سوچتا تھا اسے جنگل کے جنگلی جانور کھا گئے۔ جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے لوٹ کر خبر دی تھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا بیٹی تم کیسے زندہ بچ گئی تھی؟ پھر شہزادی نے جواب دیا کہا تھا نا میں نے ابا جان آپ سے، میں اللہ کا دیا پہنتی ہوں، اللہ کا دیا
کھاتی ہوں اسی اللہ نے میری حفاظت کری اس گھنے جنگل کے اندر، اور اسی اللہ نے اس جنگل کے اندر مجھے محل ادا کرا جس میں آج بیٹھ کر آپ ناشتہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے یہ سب سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بس یہی تھی میری اسلامک چھوٹی سی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ایک لائک ضرور کریں، اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، بس آپ کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتا ہوں نئی ایک اسلام